بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ سامعین، انسپکٹر محبوب عالم کی ڈائریز میں سے جس کہانی کا انتخاب ہم نے آج آپ کے لیے کیا ہے اس کا عنوان ہے بیوی، بیٹی اور کھوکھوں کا بیوپاری۔ نئے آنے والے اصحاب سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لگتے ہاتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو متواتر مل سکیں۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ قتل بہت خوفناک جرم ہے، لیکن سارے قاتل خوفناک نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قتل وہ آدمی کرتا ہے جو ظالم ہوتا ہے اور نسل اس کی بھیڑیے سے ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قاتل زیادہ وہ ہوتے ہیں جو چوہے کو مارنے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ ایسا انسان جب کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اسے یقین نہیں آتا کہ یہ خون اس کے ہاتھ سے ہوا ہے۔ اس واسطے کہ کوئی کسی کو جان سے مارتا ہے یا اپنی جان لیتا ہے تو اس وقت اس کا دماغ اپنے قابو میں نہیں ہوتا۔ سیانے کہتے ہیں کہ یہ ذرا سی دیر کا پاگل پن ہوتا ہے جس میں کوئی شخص قتل یا خودکشی کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ اپنی عقل میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ خود نہیں مرا اور کسی دوسرے کو مار دیا ہے تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے اندر کتنی زور کا بھونچال آتا ہے۔ تھانے دار لوگ سمجھ جاتے ہیں اور وہ اسے حوصلہ اور دلاسا دے کر اقبال جرم کروا لیتے ہیں۔ آپ اس آدمی کو بہت دلیر کہتے ہیں جو کسی کو قتل کر کے آلائے قتل سمیت تھانے چلا جاتا ہے اور جرم کا اقبال خود ہی کرتا ہے۔ وجہ اس کی دلیری نہیں، خوف ہوتا ہے۔ وہ اپنے خوفناک جرم کو اپنے اندر دبا نہیں سکتا اور اس کو سکون ملتا ہے جب اپنا جرم تھانے دار کے آگے اگل دیتا ہے۔ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ وجہ اس کی کیا ہے کہ انسان قتل کرنے کے واسطے نہیں پیدا ہوا، پھر بھی انسان قتل کر دیتا ہے۔ میں نے بہت سارا علم حاصل نہیں کیا، اس واسطے میں کوئی وجہ نہیں بتا سکتا۔ آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، آپ کی اپنی عقل سمجھ کام کرے تو وجہ معلوم کر لیں۔ جنگ عظیم دوم کا زمانہ تھا۔ جنگ انگریزوں کے خلاف تھی اور انگریزوں کی بادشاہی بہت سارے ملکوں میں تھی۔ ہندوستان بھی انگریزوں کا تھا۔ سپلائی کی ٹھیکیداری کا کام اتنا زیادہ ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے دکاندار یا ہوشیار لوگ جو استادی ہاتھ جانتے تھے ٹھیکیدار بن گئے۔ انگریزوں پر بہت بڑی مصیبت پڑ گئی تھی، اس واسطے ان کا دھیان ادھر نہیں آیا کہ ٹھیکیداریوں اور سپلائی میں رشوت چل رہی ہے اور سامان اتنا سپلائی نہیں ہوتا جتنا بل بن جاتا ہے۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ انگریزوں کی حکومت بہت کنجوس تھی، مگر اس کے خزانوں کے منہ کھل گئے۔ پھر کیا ہوا کہ کل جو دکاندار تھے وہ ملٹری کانٹریکٹر اور سپلائر بن گئے۔ ان ٹھیکوں میں ایک ٹھیکہ لکڑی کے کھوکھے بنانے اور فوج کو سپلائی کرنے کا تھا۔ کھوکھے پتلی لکڑی یا پلائی ووڈ کے بنتے تھے، ان میں گولہ بارود اور دوسرا سامان بھر کر محاذوں پر بھیجا جاتا تھا۔ میں اس وقت ہندوستان کے ایک شہر کے ایک تھانے کا انچارج تھا۔ اس شہر کا نام نہیں بتاؤں گا، اس واسطے کہ وہاں کے مسلمان اور اس واردات والے خاندان پاکستان میں آ گئے ہوں گے، اسی واسطے میں ان لوگوں کے نام بھی غلط لکھوں گا، نہیں تو یہ لوگ اپنی بے عزتی سمجھیں گے۔ میں کسی کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، اس واسطے کہ میری ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ کھوکھوں کا ایک مسلمان ٹھیکیدار جس کا نام شیخ نثار احمد سمجھ لیں، لاپتہ ہو گیا۔ پہلے تو مجھے اعتبار نہیں آیا کہ وہ لاپتہ ہوا ہے۔ بے اعتباری کس واسطے ہوئی، میرے بیان سے ظاہر ہو جائے گی۔ شام کو سورج اندر باہر تھا، ایک جوان جوڑا تھانے میں آیا۔ دلہا دلہن معلوم ہوتے تھے۔ لڑکی کی عمر 24-25 سال ہوگی، بہت خوبصورت اور قد بت دل کو اچھا لگتا تھا۔ لباس قیمتی اور شوخ رنگ کا، سرخی پاؤڈر اور کاجل خوب لگا ہوا۔ اس کے ساتھ 28 سال کے لگ بھگ عمر کا آدمی تھا، رنگ گورا، جسم جوان مردوں والا، ناک نقشہ بہت اچھا اور لباس بھی اچھا۔ دونوں امیر خاندان کے لگتے تھے اور مجھے پورا یقین تھا کہ دلہا دلہن ہے، مگر دلہن نے بات شروع کی تو میرا خیال غلط ہو گیا۔ میرے میاں کل صبح گھر سے نکلے تھے، دلہن نے کہا، آج دوسرے دن کی شام ہو گئی ہے، واپس نہیں آئے۔ میں ان کی گمشدگی کی رپورٹ دینے آئی ہوں۔ اپنے ساتھ والی آدمی کا اس نے یہ تعارف کروایا، یہ ہمارے مینیجر ہیں جمشید صاحب، انہیں ساتھ لے آئی ہوں۔ مجھے پولیس کی بابت کچھ بھی معلوم نہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی تلاش میں سستی نہ ہو، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، لیکن میں مالی خدمت آپ کی ضرور کروں گی۔ اگر میں خاموشی سے سنتا رہتا تو شاید وہ چپ نہ کرتی۔ وہ جس طریقے سے بات کرتی تھی اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ پیسہ دماغ میں چڑھا ہوا ہے، اس کے خاندان کو روپیہ پیسہ اب کہیں سے ملا ہے۔ وہ شو بازی کر رہی تھی۔ اس نے مالی خدمت کا نام لیا تو میں نے اس کی زبان روک دی اور اس سے کہا کہ وہ پہلے مجھے کام کی باتیں بتائے، مالی خدمت کی باتیں اس کے بعد کریں گے۔ اس سے میں نے اس کے خاوند کی بابت جو کچھ معلوم کیا وہ یہ تھا
کہ اس کا نام شیخ نثار احمد تھا۔ وہ لکڑی کے کھوکھے اور کچھ اور سامان گورنمنٹ کو سپلائی کرتا تھا۔ کھوکھوں کا اس کا اپنا کارخانہ تھا۔ اس کارخانے میں 15-16 درزی بھی کام کرتے تھے جو خیمے اور فوج کے کٹ بیگ وغیرہ سیتے تھے۔ شیخ نثار کی اپنی کار تھی جو 1.5-2 سال پہلے اس نے سیکنڈ ہینڈ خریدی تھی۔ اس کا رنگ ہلکا نیلا تھا۔ اس کا مجھے نمبر لکھوایا گیا۔ شیخ نثار نے شہر سے باہر نئی کوٹھی بنوائی تھی اور اپنی بیوی کے ساتھ وہاں رہتا تھا۔ جب کوئی انسان گم ہو جاتا ہے تو پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ عمر کتنی ہے۔ میں نے اس خوبصورت بیوی روبینہ سے اس کے خامد کی عمر پوچھی تو اس نے اپنے مینیجر کی طرف دیکھا۔ مینیجر نے ذرا رک کر بتایا 50 سال، 1-2 سال اوپر ہوگی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روبینہ کی عمر 24-25 سال تھی، یعنی خامد دگنی سے بھی زیادہ عمر کا آدمی تھا۔ یہ سنتے ہی میرا خیال بدل گیا۔ عام طور پر ایسا ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے کہ کوئی جوان یا بوڑھا مرد یا عورت لاپتہ ہو جائے تو اس کے گھر والے ایک دن اور رات اس کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ واپس نہ آئے تو جہاں جہاں وہ جا سکتا ہے وہاں سے پتہ کرواتے ہیں۔ اس کوشش میں 4-5 دن گزر جاتے ہیں۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر پولیس کو رپورٹ کی جاتی ہے۔ یہ قدرتی کارروائی ہوتی ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ شیخ نثار کو گئے ہوئے ابھی 2 دن اور 1 رات گزری تھی۔ میں نے روبینہ سے پوچھا کہ اس کا خاوند کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جاتا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ اکثر جاتا رہتا ہے اور بعض دفعہ 3 دن باہر رہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اب وہ اچانک چلا گیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کو بتائے بغیر کبھی نہیں گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ شہر میں جہاں کہیں اکثر جایا کرتا تھا یا اس کا جن کے ساتھ کاروبار ہے وہاں سے پتہ کیا ہے؟ روبینہ نے کہا کہ اس نے کہیں سے بھی پتہ نہیں کیا۔ مینیجر اتنی دیر سے خاموش بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کہا بیگم صاحبہ تو گھبرا گئی ہیں، آخر عورت ذات ہیں، یہ آپ کا کام تھا کہ ادھر ادھر سے پتہ کر لیتے۔ شیخ صاحب بچے تو نہیں کہ لاپتہ ہو گئے ہوں گے یا کوئی انہیں اغوا کر کے لے گیا ہے؟ میں نے 3 جگہوں سے پتہ کروایا ہے، مینیجر جمشید نے کہا۔ وہاں نہیں گئے؟ کوئی اور ایسی جگہ نہیں جہاں سے ان کا پتہ چل سکتا؟ روبینہ نے پوچھا۔ میرے دل میں ایک شک اٹھ رہا تھا۔ یہ شک ان دونوں کے خلاف تھا۔ میرا تجربہ ہے کہ بوڑھا خاوند، جوان بیوی، جوان مینیجر کو جمع کرو تو حاصل جمع ایک جرم ہوتا ہے جو اکثر قتل کی واردات ہوتی ہے۔ ایسے ہی بوڑھا خاوند، جوان بیوی اور بوڑھے خاوند کا جوان بیٹا برابر ہوتے ہیں قتل کے۔ میں نے روبینہ اور جمشید سے شیخ نثار کی فوٹو مانگی۔ روبینہ نے پرس سے اس کی ایک تصویر نکال دی جو وہ رپورٹ کے ساتھ پولیس کو دینے کے لیے لائی تھی۔ شیخ نثار بوڑھا تو تھا، وہ بدصورت بھی تھا۔ حلیے میں اس کا رنگ سانولا یعنی کالا لکھا گیا تھا۔ ایک بدصورت دوسرے بوڑھا۔ مجھے راز کی بات نظر آنی شروع ہو گئی۔ میں نے شیخ نثار کی مالی حیثیت اور کاروبار کی بابت سب کچھ پوچھا۔ پتہ چلا کہ وہ بہت امیر ہے اور اس کاروبار میں وہ لکھ پتی بنتا جا رہا ہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جمشید اور روبینہ کی ناجائز دوستی ہے۔ جمشید مینیجر ہے، اس واسطے کارخانہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور خامد روبینہ کے ہاتھ میں ہے، اس واسطے کہ بوڑھے لوگ جوان لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو ان کے غلام ہو جاتے ہیں۔ قدرت کے خلاف کام کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اسی خیال کو دماغ میں گھما پھرا کر میں نے اپنا حساب کتاب اس طرح جوڑا کہ ان دونوں نے بوڑھے کو کہیں کنارے لگا دیا ہے، اور یہ ثابت کرنے کے واسطے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ان کے شیخ صاحب بتائے بغیر کہاں چلے گئے ہیں، تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ دینے آ گئے ہیں۔ اب کاروبار ان کا اپنا تھا۔ میں نے جمشید سے پوچھا کہ کارخانہ اور کاروبار کس طرح چلتا ہے۔ اس نے بتایا۔ میرا شک پکا ہو گیا۔ کارخانہ جمشید چلا رہا تھا۔ میں ان سے یہ باتیں پوچھ رہا تھا تو روبینہ نے تنگ آ کر افسروں کی طرح کہا، اتنی باتیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا خامد لاپتہ ہو گیا ہے، آپ رپورٹ لکھیں اور اس کی تلاش کریں، میں آپ کو انعام بھی دوں گی۔ میں نے غصے کو اپنے اندر دبا لیا۔ اس کے حکم نے اس کے خلاف میرا شک اور زیادہ پکا کر دیا۔ میں نے اس سے کہا، بیگم صاحبہ، آپ کے دماغ کو پیسہ چڑھا ہوا ہے۔ اس پیسے نے آپ کے خامد جیسے بہت سے خامدوں کو لاپتہ کر دیا ہے۔ آپ کا دماغ میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تھانہ ہے، کھوکھوں اور چھولداریوں کا کارخانہ نہیں ہے۔ مجھے اپنا حساب کتاب جوڑنا ہے کہ آپ کا خامد کہاں جا سکتا ہے۔ وہ قتل ہو چکا ہوگا، وہ کسی اچانک ضرورت کی بابت شہر سے باہر چلا گیا ہوگا، وہ کسی حادثے میں رگڑا گیا ہوگا، وہ کسی ناچنے گانے والی کے کوٹھے پر شراب پی کر بے ہوش پڑا ہوگا۔ میں نے آگے جھک کر آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، اس نے کہیں جا کر خودکشی کر لی ہوگی۔ کس واسطے؟ آپ کو معلوم ہے کس واسطے؟ مجھے معلوم ہے کس واسطے۔ اس نے آنکھیں جھکا لی۔ اس کا مینیجر تو چپ بیٹھا تھا۔
وہ اس وقت بولتا تھا جب میں اس سے کچھ پوچھتا تھا۔ آپ کا یا آپ کے خامد کا دشمن کون کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، روبینہ نے جواب دیا۔ کیا آپ کے خامد کی پہلی بیوی اور اس کے بھائی وغیرہ اس کے اور آپ کے دشمن نہیں؟ اس جوان بیوی کو دیکھ کر میرے دماغ میں یہ خیال آیا تھا کہ شیخ نثار کی پہلی بیوی ضرور ہوگی۔ کیا شیخ نثار نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے؟ نہیں، روبینہ نے جواب دیا، وہ پرانے مکان میں رہتی ہے، شیخ صاحب اسے ماہوار خرچ دیتے ہیں۔ روبینہ نے اس سے پہلے اپنے خامد کی پہلی بیوی کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ شاید اسے پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی۔ روبینہ اور جمشید پر میرا شک اتنا پکا ہو چکا تھا کہ میں بہت خوش ہوا کہ ایک بہت بڑی واردات کے مجرم خود میرے پاس آ گئے ہیں۔ مجھے یہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ شیخ نثار زندہ نہیں۔ یہ بھی خیال میرے سامنے تھا کہ شیخ نثار نے اس شوباز بیوی کی کرتوت سے تنگ آ کر کہیں دور جا کر خودکشی کر لی ہے۔ دریا قریب تھا۔ میں نے روبینہ کو کہا کہ وہ باہر بیٹھے۔ اسے یہ امید تھی کہ میں فوراً اس کے خامد کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لوں گا۔ میں نے کچھ اور ہی چکر چلا دیا تو وہ گھبرانے لگی اور اسے غصہ بھی آیا۔ اس نے اپنے مینیجر کی بابت مجھے کہا، اسے زیادہ دیر نہ روکنا، کارخانے میں کام ہو رہا ہے۔ آپ زیادہ دیر کی بات کرتی ہیں روبینہ صاحبہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہیں تو شاید زیادہ دن میرے پاس رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ وہ بہت حیران ہوئی۔ آپ ذرا باہر چلیں، میں نے کہا، ابھی تو میں آپ سے انعام بھی لوں گا۔ میں آپ کو اس زمانے کی ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ مسلمان کے پاس جب دولت آتی ہے تو وہ مسجدوں اور یتیم خانوں کو چندہ دیتا ہے اور اپنی عمر کو بھول کر جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جنگ عظیم میں ٹھیکیداریوں نے ٹھیکیداروں کے گھر دولت سے بھر دیے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے کہ نو دولتی بوڑھوں نے نقد پیسہ لڑکیوں کے والدین کو دے کر جوان لڑکیوں کے ساتھ شادیاں رچا لی اور پرانی بیویوں کو چھٹی دے دی۔ جوان بیویوں نے جو کارنامے کیے وہ اس طرح تھے کہ در پردہ دوستیاں پیدا کر لیں۔ بعض نے بوڑھے خامدوں سے جائیدادیں اپنے نام لکھوا کر انہیں لاپتہ کر دیا۔ بعض بوڑھوں نے خودکشی کر لی۔ بعض نے اپنی جوان بیویوں کو قتل کر دیا، اور جو جوان بیویاں بوڑھے خامدوں کے ساتھ آباد رہیں ان کے خامدوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے رکھی۔ شیخ نثار کا کیس بھی مجھے ایسا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے یا روبینہ اور جمشید کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے۔ جمشید بھائی، روبینہ باہر چلی گئی تو میں نے جمشید سے پوچھا، جو بات تم کل پرسوں بتاؤ گے وہ ابھی بتا دو، تم ان لوگوں کے ملازم ہو، اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ اس نے انکار کیا تو میں نے ذرا ڈرایا۔ اس نے پھر انکار کیا تو میں نے پوچھا، تم مجھے اتنا بدھو سمجھتے ہو کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ روبینہ کے ساتھ تمہارے تعلقات کس قسم کے ہیں؟ تم ایک تھانے دار کو بے وقوف نہیں بنا سکو گے جمشید۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اور روبینہ کے تعلقات کی بابت شیخ نثار کو پتہ تھا؟ نہیں، اس نے آہستہ سے سر ہلایا کہ شیخ نثار کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا، لیکن آپ اس سے یہ شک نہ کریں کہ میں نے شیخ صاحب کو غائب کر دیا ہے۔ وہ واقعی لاپتہ ہوئے ہیں، اور میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں کہ انہیں بیگم صاحبہ نے کیوں لاپتہ سمجھا ہے۔ اس کی زبانی یہ قصہ اس طرح بنا کہ شیخ نثار نے کار کے لیے ڈرائیور رکھا ہوا تھا، وہی اسے کارخانے لے جاتا اور واپس لاتا تھا۔ کل صبح شیخ نثار نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ کارخانے چلا جائے، اس واسطے کہ کار وہ خود چلائے گا۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کارخانے کی بجائے کہیں اور جا رہا ہے۔ وہ آدھا دن گزر جانے کے بعد بھی کارخانے نہ پہنچا۔ جمشید کو اس کی ضرورت تھی۔ اس نے شیخ نثار کے گھر ایک آدمی کو بھیجا کہ شیخ نثار کو گھر سے بلا لائے۔ روبینہ نے بتایا کہ شیخ نثار صبح سویرے چلا گیا تھا، وہ شام تک نہ آیا، پھر رات گزر گئی اور دن بھی گزر گیا۔ روبینہ پریشان ہو گئی۔ 3 جگہ جمشید نے پتہ کیا، اس کا اتا پتہ نہ ملا۔ جمشید نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی پولیس کو رپورٹ نہیں دینا چاہتا تھا، اس واسطے کہ وہ ایک اور شہر سے بھی پتہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شیخ نثار کاروبار کی بابت وہاں جایا کرتا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو شیخ نثار کے کارخانے سے ڈرائیور کو بلا لانے کے واسطے بھیج دیا۔ جمشید کو میں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتا، اس واسطے کہ میرے خفیہ ذریعے زمین کے نیچے سے بھی راز نکال کر لے آتے ہیں۔ میں اس سے پوچھتا رہا اور وہ ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ روبینہ کی بابت اس نے بتایا کہ آزاد خیال اور شوباز ہے۔ وہ اس شہر سے 25 میل دور ایک قصبے کی رہنے والی تھی۔ 1941 میں شیخ نثار کی فوجی ٹھیکیداری چل پڑی۔ وہ معمولی سا دکاندار تھا۔ اس نے روبینہ کے باپ کو 30,000 روپیہ نقد دیا۔ نئی کوٹھی روبینہ کے نام پر بنوانی شروع کی۔ پہلی بیوی کو پرانے مکان میں رہنے دیا۔
روبینہ کے باپ نے یہ شرط منوائی کہ شیخ نثار پہلی بیوی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کرے گا، اگر چاہے تو اسے اور اولاد کو ماہوار خرچہ دے سکتا ہے۔ آپ ایسا سمجھیں کہ شیخ نثار نے روبینہ کو خریدا تھا۔ اس کی پہلی بیوی سے ایک لڑکی عمر 23 سال تھی، ایک لڑکا عمر 20-21 سال، دوسرا لڑکا 16-17 سال، پھر ایک لڑکی 12-13 سال۔ شیخ نثار ان کو ماہوار خرچ دیتا تھا۔ روبینہ نے شیخ نثار کو اپنا غلام بنا لیا۔ جمشید نے اقبال کیا کہ وہ روبینہ کو پہلے سے جانتا تھا، دور پار کی رشتہ داری تھی، ایسا ویسا تعلق نہیں تھا۔ ایک بار جمشید نے روبینہ سے کہا کہ وہ اپنے خاوند سے کہے کہ کہیں نوکری دلا دے۔ روبینہ نے اسے اپنے کارخانے میں رکھ لیا اور اس پر مہربان ہو گئی۔ اسے مینیجر روبینہ نے ہی بنوایا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ روبینہ نے اسے اپنا خفیہ خاوند بنا لیا۔ جمشید نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ روبینہ کے تعلقات اور کسی کے ساتھ نہیں، لیکن وہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں ہے۔ ڈرائیور آ گیا تھا۔ جمشید کو باہر بٹھا کر ڈرائیور کو اندر بلا لیا۔ وہ ادھیڑ عمر کا شریف آدمی تھا۔ اس نے میرے سامنے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر کہا کہ جناب عالی، میں ان لوگوں کی نوکری چھوڑ رہا ہوں۔ میں اسے بھی مشتبہ سمجھتا تھا۔ اسے بٹھا کر میں نے کہا کہ تم ان کی نوکری کرو چاہے چھوڑ دو، میں تم سے جو کچھ پوچھوں گا وہ مجھے 16 آنے سچ معلوم ہونا چاہیے۔ اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اس سے بہت ساری باتیں ادھر ادھر سے گھما پھرا کر آزمایا۔ وہ مجھے بے گناہ اور بھلے مانس نظر آیا۔ اسے شیخ نثار نے کہا تھا کہ وہ کارخانے چلا جائے اور کار شیخ نثار خود چلائے گا۔ اس نے ڈرائیور کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ کارخانے گیا ہی نہیں۔ ڈرائیور نے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ مینیجر جمشید سارا دن کارخانے میں رہا۔ روبینہ کی بابت اس کو پتہ نہیں تھا کہ گھر میں رہی یا کہیں چلی گئی۔ رات کو ڈرائیور اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ ڈرائیور نے اس طرح باتیں کی جس طرح کوئی آدمی بہت تنگ آیا ہوا ہوتا ہے، اس واسطے کہ وہ نمازی پرہیزگار بھی تھا، اور میں نے اس سے صاف ڈرا دیا تھا کہ بعد میں میرے مخبروں کے ذریعے مجھے کوئی بات معلوم ہوئی جو اس نے چھپائی تھی تو میں اس جرم میں اس کو بھی شامل کر کے اندر کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ حرام کی دولت نے اس گھر سے غیرت نکال دی ہے۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ روبینہ ان افسروں کے پاس جاتی تھی جو سپلائی کے آرڈر دیتے تھے، وہاں تک اسے ڈرائیور لے جایا کرتا تھا۔ ڈرائیور نے مجھے کہا، آپ نے اس کی خوبصورتی اور چال ڈھال دیکھی ہے؟ یہ اس کا جادو ہے جو اس کا خامند ہر کسی پر چلاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے جی، اس کا نکاح شیخ نثار کے ساتھ پڑھایا گیا ہے، لیکن اس نے مینیجر جمشید کو اپنا خامند بنا رکھا ہے۔ تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ شیخ نثار نے جمشید کو روبینہ سے ملنے سے روکا ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ جمشید کے ساتھ خوش رہتا تھا یا ناراض؟ شیخ نثار اتنی جرت نہیں کر سکتا جی، ڈرائیور نے جواب دیا۔ وہ روبینہ کا غلام ہے اور جمشید کے بغیر وہ ایک قدم نہیں چل سکتا۔ شیخ نثار روبینہ کے ساتھ بھی خوش رہتا ہے اور روبینہ اس کے ساتھ خوش ہے، اس کی بہت خدمت کرتی ہے۔ کل صبح شیخ نثار نے تمہیں کہا کہ تم کارخانے چلے جاؤ، اس وقت وہ ذرا پریشان نظر آتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا، وہ روزانہ کی طرح نظر آتا تھا۔ ڈرائیور اس سارے خاندان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے شیخ نثار کی پہلی بیوی کی تعریف کی اور اس کی اولاد کے بارے میں بتایا کہ بڑا لڑکا شہر کی ہاکی اور فٹ بال ٹیم کا کھلاڑی ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لڑکوں کے ساتھ ہے جو اچھی شہرت والے نہیں ہیں۔ ڈرائیور نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بڑی لڑکی کسی کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جاتی ہے۔ ڈرائیور شیخ نثار کو پہلی بیوی کے گھر کبھی نہیں لے گیا تھا۔ ایسا ہوا ہوگا کہ شیخ نثار ڈرائیور کے بغیر کبھی وہاں گیا ہو۔ ڈرائیور سے میں نے وہ ساری باتیں پوچھ لیں جو میرے دماغ میں آئی تھی۔ اسے باہر بھیج کر میں سوچنے لگا کہ گمشدگی کی رپورٹ درج کروں یا ان لوگوں سے کہوں کہ وہ انتظار کریں یا بتا دیں کہ انہوں نے اسے کہاں غائب کر دیا ہے۔ میں نے اس شک پر بھی غور کیا کہ شیخ نثار ایسی جگہ گیا ہے جو وہ اپنی بیوی کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ وہ پہلی بیوی یا اس کی اولاد کے کسی کام سے گیا ہو اور یہ کام روبینہ سے خفیہ رکھنا چاہتا ہو۔ پھر یہ سوچ بھی آئی کہ وہ شہر سے باہر گیا ہے اور حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں سڑکوں کے حادثے ذرا زیادہ ہو گئے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہو گئی تھی کہ جنگ کی وجہ سے فوجی ٹرک بہت چلتے تھے، فوجی ڈرائیور لاپرواہ تھے اور وہ تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے، وہ بہت حادثے کرتے تھے۔ روبینہ کو میں نے اندر بلا لیا۔ اس کا دماغ بہت خراب ہو گیا تھا۔ وہ انگریز اور ہندو افسروں کے پاس جانے والی عورت تھی، اس واسطے دماغ اس کا گڑبڑ کرنے لگا تھا۔ اس نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم جیسے تھانے دار رشوت لینے کے واسطے ہم جیسی شریف عورتوں کو تنگ کرتے ہیں۔ بیگم صاحبہ، میں نے اس سے کہا، میں کھوکھے بنانے والے کارخانے کا مینیجر نہیں ہوں، میں اس تھانے کا انچارج ہوں، ضرورت کے واسطے آپ کو ساری رات یہاں رکھ سکتا ہوں۔ وہ بہت ہی کھوکھلی عورت تھی،
اس واسطے اس کی زبان سے بہت گھٹیا بات نکل گئی۔ اس نے کہا، میں تم جیسوں کے پاس ساری رات کبھی نہیں رہی۔ اس نے ایک اور ایسی بات کہہ دی کہ مجھے اپنا چپڑاسی یا ڈرائیور سمجھ لیا۔ میں نے بڑے آرام سے اس سے کہا، 30,000 پر بکی ہوئی اور ٹھیکے لینے کے واسطے استعمال ہونے والی عورت پر ایک تھانے دار اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا تھا۔ میں تمہیں خبردار کر دیتا ہوں کہ تمہارے خاوند کی گمشدگی کی رپورٹ میں نے لکھ لی تو تم بھی گرفتار ہو سکتی ہو اور تمہارا مینیجر بھی۔ تم پولیس سے کیا چھپا سکتی ہو؟ تمہاری کوئی حرکت کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔ میں ایسے ہی بکتا جھکتا رہا اور وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور اس کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے رونے پہ آ جائے گی۔ میں نے اس سے کہا، تم نے مجھ سے بعض ضروری باتیں چھپائی ہیں۔ ابھی تو میں نے تمہارے مینیجر اور ڈرائیور سے باتیں پوچھی ہیں۔ میں ہر اس جگہ سے تمہاری رپورٹ لوں گا جہاں تم جاتی ہو۔ وہ تڑپنے لگی اور پھر وہ رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ خود ہی بتا دے کہ شیخ نثار زندہ یا مردہ کہاں ہے۔ اس پر وہ بہت تڑپی، اس کی ساری کلف اتر گئی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ یہ اپنے خاوند کی گمشدگی کی رپورٹ دینے آئی ہے، اس کا رسوخ اوپر بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں جا کر میری رپورٹ کر دے۔ اور ایسی عورت کا کیا جاتا ہے، میرے ڈی ایس پی یا کسی اور افسر سے کہہ دے کہ اس تھانے دار نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں نے شیخ نثار احمد کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی، اس کا حلیہ اور فوٹو ریکارڈ میں شامل کر لیا، اور اس کام میں جو کاغذ پتر تیار کرنے پڑتے ہیں وہ کر لیے، اور روبینہ، جمشید اور ان کے ڈرائیور کو رخصت کر دیا۔ رات بہت گزر گئی تھی۔ میں باہر جا کر بیٹھ گیا۔ اے ایس آئی دیوندر، ہیڈ کانسٹیبل اور 3-4 کانسٹیبل بھی آ کر بیٹھ گئے اور اسی کیس کی بات چل پڑی۔ میں نے کہا کہ ہلکے نیلے رنگ کی ایک کار کا سراغ مل جائے تو ہی اس کیس کا سر پیر مل سکتا ہے۔ میرے پاس ایک کانسٹیبل بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جنگ کا زمانہ تھا، شہر میں پولیس گشت کیا کرتی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے اندر اور باہر ایک کانسٹیبل ڈیوٹی پر رہتا تھا۔ یہ کانسٹیبل دن کو ریلوے اسٹیشن کے باہر ڈیوٹی پر تھا۔ اس نے میرے منہ سے نیلی کار کا نام سن کر کہا، کل صبح سے ایک کار اسٹیشن کے باہر کھڑی ہے۔ روبینہ مجھے کار کا نمبر بتا گئی تھی۔ میں نے اسی کانسٹیبل کو سائیکل دے کر ریلوے اسٹیشن کو دوڑا دیا کہ کار کا نمبر دیکھائے۔ یہ واقعہ 1944 کے شروع کا ہے۔ اس وقت شہروں میں اتنی زیادہ کاریں نہیں ہوتی تھیں، اسکوٹر اور ہونڈے وغیرہ تو بالکل نہیں تھے۔ کار کسی بہت ہی امیر آدمی کے پاس ہوتی تھی، اس واسطے کسی ایک خاص کار کا پتہ چلانا آسان ہوتا تھا۔ آپ ڈیوٹی کانسٹیبل کی رپورٹ سے خود حساب کر لیں کہ کاریں کتنی تھیں۔ اس نے واپس آ کر نیلی کار کا وہی نمبر بتایا جو روبینہ لکھوا کر گئی تھی۔ یہ شیخ نثار کی کار تھی۔ وہ وقت دلی کو جانے والی ایک ایکسپریس گاڑی کا تھا جس وقت وہ کار وہاں کھڑی کی گئی تھی۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ گاڑی کے وقت 4 کاریں آئی تھیں، 3 واپس چلی گئیں اور یہ نیلی کار وہیں کھڑی رہی۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی درجنوں کاریں ادھر ادھر کھڑی یا گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ مجھے کار کا سراغ مل گیا جو مطلوب کار تھی۔ میں اسی وقت اس کانسٹیبل کو، اے ایس آئی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لے کر ریلوے اسٹیشن کو چلا گیا۔ کار دیکھی، دروازے کا تالا لگا ہوا تھا۔ شیشوں میں سے اندر دیکھا، کار بالکل خالی تھی۔ کانسٹیبل نے اس آدمی کو اچھی طرح نہیں دیکھا تھا جو کار یہاں چھوڑ گیا تھا۔ میں نے یہ خیال کیا کہ شیخ نثار کسی ایسی جگہ گیا ہے جو وہ اپنی بیوی کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس واسطے اس نے ڈرائیور کو کہا تھا کہ وہ کارخانے چلا جائے اور وہ کار خود چلائے گا۔ شیخ نثار امیر آدمی تھا، اس واسطے وہ 3rd یا انٹر میں نہیں گیا ہوگا۔ میں ریزرویشن آفس میں گیا، 2nd اور 1st کلاس کی بکنگ دیکھی۔ شیخ نثار کی سیٹ ریزرو نہیں تھی، اس کا نام رجسٹر میں نہ ملا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کار، ٹیکسی، رکشہ اور تانگا ریلوے اسٹیشن کے باہر سواریاں اتارنے کے لیے رکتا ہے تو کلی سامان اٹھانے کے لیے دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ میں کار کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ رات کو بھی 2 گاڑیاں گزری تھیں، اس واسطے کلی باہر موجود تھے۔ میں نے اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ باہر جو کلی موجود ہیں ان سے پوچھو کہ اس کار والے کو کسی نے دیکھا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد 2 کلی مل گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کار آ کر رکی تو وہ دونوں سامان اٹھانے کے لیے کار کے پاس گئے۔ کار میں صرف ایک آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ سامان نہیں ہے۔ کلی ذرا پرے ہٹ گئے۔ اس شخص نے کار کے شیشے اوپر کیے اور دروازے میں چابی لگا کر اسٹیشن کے اندر جانے کی بجائے شہر کی طرف چلا گیا۔ میں شیخ نثار کا فوٹو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ کلیوں کو دکھایا تو دونوں نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ پھر دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ آپس میں صلاح مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ شخص کار نہیں لایا تھا، اس کا چہرہ اتنا پھولا ہوا نہیں تھا۔ میں نے یہ کاروائی کی کہ ایک کانسٹیبل مقرر کر دیا کہ وہ بغیر وردی یعنی پرائیویٹ کپڑوں میں
اسٹیشن کے باہر کار سے دور دور موجود رہے اور جو کوئی کار لے جانے لگے اس سے روک لے اور اسے تھانے میں لے آئے۔ روکنے کے لیے باوردی کانسٹیبل ڈیوٹی پر موجود ہوتا تھا۔ میں نے روبینہ اور جمشید کو کار سے بے خبر رکھا۔ کانسٹیبل بغیر وردی رات کو ہی کھڑا کر دیا گیا تھا۔ یہ رات گزر گئی۔ میں نے رات والے بغیر وردی کانسٹیبل کی بدلی کر دی۔ اگلے روز بھی کار وہیں کھڑی رہی۔ میں نے مخبروں سے اور کچھ معزز اشخاص سے شیخ نثار اور روبینہ کی بابت پوچھا۔ سب نے کہا کہ بے غیرت اور بے حیا لوگ ہیں۔ شیخ نثار برادری سے کٹ گیا ہے اور اس کی نئی بیوی 3-4 ہندو اور انگریز افسروں کی داشتہ بنی ہوئی ہے۔ شیخ نثار کی پہلی بیوی کی سب نے تعریف کی۔ اس کے بیٹوں کے خلاف کوئی الزام کسی نے نہیں لگایا، لیکن انہیں ان لوگوں نے اچھا نہیں کہا۔ میرے دماغ میں 2 خیال آتے رہے، ایک یہ کہ کوئی سنگین گڑبڑ ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے اس طرف تو دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کے پاس چلا گیا ہوگا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ بعد میں اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں سے بھی ملوں گا۔ رات بھی گزر گئی۔ 2 بغیر وردی کانسٹیبل باری باری اسٹیشن کے باہر موجود رہے۔ صبح ہوئی تو بغیر وردی کانسٹیبل منہ لٹکائے ہوئے آیا اور رپورٹ دی کہ کار غائب ہو گئی ہے۔ رات 3 بجے تک کار وہیں تھی۔ وقت ایک پیسنجر ٹرین کا تھا۔ کانسٹیبل کہیں ادھر ادھر ہو گیا اور کار کوئی لے گیا۔ دونوں کانسٹیبل کلیوں وغیرہ سے پوچھتے رہے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کار کون لے گیا ہے۔ میں نے دونوں کانسٹیبلوں کو، ایک جو وردی میں ڈیوٹی دیتا تھا اور دوسرا بغیر وردی، کوتاہی کے جرم میں معطل کروا دیا۔ مجھے ان پر شک یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اس شخص سے رشوت لی ہے جو کار لے گیا ہے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ شیخ نثار کے گھر جا کر دیکھے کہ وہ آ گیا ہے۔ اگر وہ نہ آیا ہو تو اس کی بیوی کو کار کی بابت کچھ نہ بتائے، بلکہ کوٹھی میں دیکھے کہ کار وہاں ہے یا نہیں۔ ASI گیا اور یہ اطلاع لے کر آیا کہ شیخ نثار بھی نہیں آیا اور کار بھی نہیں آئی۔ میں چکرا گیا۔ اب یقین ہو گیا کہ کوئی سنگین گڑبڑ ہوئی ہے۔ 2 اور خیال آئے، ایک یہ کہ کار کوئی کار چور لے گیا ہوگا۔ چور تجربے کار ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہ یہاں باوردی کے علاوہ بغیر وردی کانسٹیبل بھی موجود ہے۔ اس نے دونوں کو جو ہی بے خبر اور لاپرواہ دیکھا، وہ کار لے اڑا۔ اس نے کار چوری کا وقت بھی مناسب دیکھا۔ اس وقت پیسنجر ٹرین آئی تھی۔ اسٹیشن کے باہر بہت رش تھا۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ شیخ نثار کار خود لے گیا ہے اور اس واسطے وہ روپوش ہے کہ اس نے ٹھیکے اور سپلائی میں کسی افسر کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کو دھوکہ دیا ہوگا جو کسی نے پکڑ لیا ہوگا۔ میں انہی چکروں میں پڑا سوچ رہا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے گزر گئے تھے۔ 2 آدمی اطلاع دینے آئے کہ دریا میں ایک کار پڑی ہے، پانی میں سے پوری چھت نظر آ رہی ہے۔ کسی نے کار کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی، نہ کسی ماہی گیر یا ملاح نے پانی میں اتر کر دیکھا ہے کہ کار کے اندر کیا ہے۔ اگر کچھ ہوا بھی تو لاشیں ہی ہوں گی۔ کار کی چھت کا رنگ نیلا ہے۔ دریا شہر سے 1 میل کے لگ بھگ فاصلے پر تھا اور جہاں کار پڑی تھی وہ جگہ 3 میل سے ذرا زیادہ دور تھی۔ وہ علاقہ میرے تھانے میں نہیں تھا۔ میں نے اس علاقے کے تھانے کو اطلاع دی اور خود بھی وہاں چلا گیا۔ اس علاقے کا تھانے دار بھی پہنچ گیا۔ ہم دونوں تھانے داروں نے سب سے پہلے ٹائروں کے نشان دیکھے۔ کار سڑک سے اتر کر کچے میں آئی۔ آگے دریا کی ریت تھی، وہاں ذرا ڈھلان تھی۔ 3-4 آدمیوں کے پاؤں کے نشان تھے۔ انہوں نے کار کو دھکا دیا۔ ان کا شاید یہ خیال تھا کہ کار دریا میں ڈوب جائے گی، لیکن وہاں پانی اتنا گہرا نہیں تھا۔ کار اتنے پانی میں جا کر رک گئی جہاں اس کی چھت پانی سے باہر رہی۔ ہم نے ملاحوں اور تماشائیوں کو اکٹھا کیا، رسے منگوائے۔ 2 ملاحوں نے پانی میں جا کر کار کے پچھلے بمپر کے ساتھ رسے باندھ دیے۔ وہاں کم از کم 40 آدمی اکٹھے ہو گئے تھے۔ اتنے سارے آدمیوں نے زور لگایا تو کار باہر آ گئی۔ اس کے شیشے اترے ہوئے تھے، دروازے مقفل نہیں تھے، کار پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی سے باہر آتے ہی اس میں سے پانی نکلنے لگا۔ دروازے کھولے تو پانی فوراً نکل گیا۔ پچھلی سیٹ پر ایک لاش پڑی تھی۔ اس کی ٹانگیں دوہری کی ہوئی تھیں، اس واسطے کہ لاش سیٹ پر آ جائے۔ یہ کار شیخ نثار کی تھی، وہی نمبر اور رنگ تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اس کام پر دوڑا دیا کہ روبینہ اور جمشید کو اپنے ساتھ لے آئے۔ لاش اور کار کی برآمدگی کی ہم نے کارروائی مکمل کی۔ روبینہ اور جمشید آ گئے۔ انہوں نے لاش پہچان لی۔ لاش شیخ نثار کی تھی۔ روبینہ نے رونا چیخنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ اس کے خاوند کو اس کے بیٹوں نے قتل کیا ہے اور ان کی ماں نے قتل کروایا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب حوصلہ کرے اور مجھے بتائے کہ اس نے شیخ نثار کی پہلی بیوی اور بیٹوں پر کیوں شک کیا ہے۔ مجھے دراصل روبینہ اور جمشید پر شک تھا، لیکن روبینہ کے اس شک پر بھی غور کرنا تھا جو اس نے ظاہر کیا تھا۔
لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی۔ میں نے ہر اس مرد اور عورت کو شامل تفتیش کر لیا جس پر مجھے تھوڑا سا بھی شک تھا۔ سب سے بڑے مشتبہ 2 تھے، روبینہ اور جمشید، ان کے بعد ان کا ڈرائیور، اور اس کے بعد مقتول کی پہلی بیوی کے دونوں بیٹے۔ میں نے ان دونوں کو تھانے بلانے سے پہلے مخبروں اور قابل اعتبار محلے داروں سے مقتول کی پہلی بیوی کے گھر کے حالات معلوم کرنے کا انتظام کیا اور یہ کام ASI کے سپرد کر دیا۔ یہ کام ہو جانے تک میں نے روبینہ کو الگ بٹھا کر جمشید کو رگڑنا شروع کر دیا۔ اسے مارا پیٹا نہیں اور کوئی زیادتی نہیں کی، صرف باتیں پوچھتا رہا اور اسے چکر آنے لگے۔ اتنا جوان مرد اور خوبصورت جوان بچوں کی طرح رو پڑا۔ دوپہر کے بعد مجھے پہلی بیوی کے گھر کی رپورٹ مل گئی۔ اس میں میرے مطلب کی 1-2 باتیں تھیں۔ ضروری بات یہ پتہ چلی کہ شیخ نثار 3-4 دن پہلے پہلی بیوی کے گھر گیا تھا۔ یہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیوں گیا تھا۔ بڑے بیٹے کی بابت پتہ چلا کہ باپ کے خلاف بولتا رہتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے۔ چھوٹا بڑے سے زیادہ تیز ہے۔ ان کی بڑی بہن کسی کے گھر بچوں کو پڑھانے جاتی ہے، برقعے کے بغیر باہر نہیں نکلتی۔ لڑکی طبیعت کی تیز ترار بتائی گئی۔ چال چلن کی بابت کوئی ایسی ویسی رپورٹ نہ ملی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ مقتول کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر مارا گیا تھا۔ میں نے دونوں بھائیوں کو بلا لیا۔ پہلے بڑے کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا باپ قتل ہو گیا ہے؟ مجھے معلوم نہیں، اس نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ قاتل نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کس نے قتل کیا ہے؟ اس کی بیوی اور جمشید نے کیا ہوگا۔ تم نے ان پر کیوں شک کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک لمبی کہانی شروع کر دی جو میں نے آپ کو پہلے ہی سنا دی ہے۔ میں سنتا رہا کہ شاید وہ کوئی نئی بات سنا دے، لیکن وہ شک کی باتیں کر رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ آ رہا تھا کہ یہ نوجوان اپنے باپ کا قاتل نہیں، وہ اپنے باپ کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر بھی میں اسے بے گناہ سمجھنے لگا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اس کے ساتھ میرے کم از کم 3 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن اچانک خدا نے میرا کام فوراً ختم کر دیا۔ ہوا اس طرح کہ باہر مجھے کچھ شور شرابہ سنائی دیا۔ ایک عورت کی آواز آئی، میرے بھائی کہاں ہیں؟ اسے میرے کانسٹیبل روک رہے تھے کہ اندر نہ جانا۔ وہ کہہ رہی تھی، کہاں ہے تمہارا تھانے دار؟ مقتول کے بڑے بیٹے نے کہا، یہ میری بہن کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ پھر ایک اور عورت کی آواز آئی، یہ بدبخت پاگل ہو گئی ہے بھائیو، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ میں باہر نکلا۔ ایک عورت تھی جس پر سفید پرانے ٹائپ کا برقع تھا، دوسری جوان لڑکی تھی جس کا کالا برقع تھا۔ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ مقتول کا بڑا بیٹا بھی باہر آ گیا اور اس کا چھوٹا بھائی جسے میں نے الگ بٹھایا تھا وہ بھی آ گیا۔ ان سے پتہ چلا کہ عورت ان کی ماں ہے، شیخ نثار کی پہلی بیوی، اور لڑکی ان کی بہن ہے۔ بہن تو کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی سے کہا، بی بی کیا بات ہے، آؤ اندر آ جاؤ۔ اسے اپنے دفتر میں لے گیا اور اسے بتایا کہ میں تھانے دار ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ میرے بھائیوں کو کیوں یہاں بلایا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ تمہیں شاید پتہ نہیں چلا، میں نے کہا، تمہارا باپ قتل ہو گیا ہے۔ آپ کو آج پتہ چلا ہے؟ اس نے کہا، مجھے 2 روز پہلے کا پتہ ہے کہ وہ بدکار مردود قتل ہو گیا ہے۔ تمہیں کس طرح پتہ چلا تھا؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں شیر کے پنجوں کی طرح کر کے ہاتھ میری طرف کیے جیسے وہ میرا منہ نوچ ڈالے گی۔ اس کا اتنا حسین چہرہ اتنا لال ہو گیا جیسے خون پھوٹ کر باہر آ جائے گا۔ اس کے اوپر کے نیچے کے دانت آپس میں مل گئے۔ اس نے قہر اور غضب کی آواز میں کہا، مجھے اس طرح پتہ چلا تھا کہ اسے میں نے قتل کیا ہے، ان ہاتھوں سے۔ اگر تم میرے بھائیوں کو نہیں چھوڑو گے تو انہی ہاتھوں سے تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ چھوڑ دیا، میں نے کہا، دونوں کو چھوڑ دیا۔ اس کی ماں اندر آ گئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی پاگل ہو گئی ہے، 2-3 دنوں سے کہہ رہی ہے امی جان اب بیوہ ہو گئی ہیں، فکر نہ کریں، آپ کے بیٹے جوان ہو گئے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے اس لڑکی پر قابو پایا۔ تسلی، تشفی اور شفقت کے اثر سے وہ قابو میں تو آ گئی، لیکن ذہنی طور پر وہ صحیح نہیں تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے قتل کیا ہوگا، لیکن میں نے اس کہانی کے شروع میں آپ کو قتل کا جو فلسفہ بتایا ہے، اس کے مطابق یہ لڑکی تھوڑی دیر کے واسطے پاگل ہو گئی تھی اور اب وہ اس خونی واردات سے بھاگ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کو چھڑوانے کے واسطے آئی تھی، لیکن معاملہ اصل میں یہ تھا کہ اس کا ضمیر اسے مجبور کر رہا تھا کہ اس خونی راز کو کہیں اگل دو، نہیں تو پاگل ہو جاؤ گی۔ یہ تو ادھر ادھر کی باتیں ہیں، میں آپ کو وہ بات سناتا ہوں جس میں آپ کو دلچسپی ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ لڑکی غیر شادی شدہ، عمر 22-23 سال، مقتول شیخ نثار کی بڑی بیٹی تھی اور نام آسیہ تھا۔ اس نے اقبال جرم کر لیا تھا،
لیکن اس واسطے کہ مجھے شہادت مکمل برائے مقدمہ حاصل کرنی تھی، اس کا مکمل بیان اقبالی زیر دفعہ 164 لازمی تھا۔ اس کی ذہنی حالت درست نہیں تھی، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا کہے اور بات کدھر سے شروع کرے۔ میں نے استادی سے اس کا دل مضبوط کیا، اس کو حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ بات وہاں سے شروع کرے جہاں سے اس کے باپ کے دماغ میں گڑبڑ ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ جب ان کی آمدنی اتنی تھی کہ عزت سے روٹی کپڑا پورا ہو جاتا اور بچوں کی فیسیں کتابیں بھی پوری ہو جاتی تھیں، اس وقت گھر میں خوشی اور محبت تھی۔ جب آسیہ جوان ہو گئی اور بڑا لڑکا کالج میں داخل ہو گیا تو باپ نے کہنا شروع کر دیا کہ آمدنی تھوڑی اور خرچے زیادہ ہیں۔ غربت تو پھر بھی نہیں تھی، ہاتھ ذرا تنگ ہو گیا تھا۔ شیخ نثار چالاک اور ہوشیار آدمی تھا، اس کے دماغ میں پیسہ گھس گیا تھا۔ جنگ شروع ہو گئی تو 1-1.5 سال بعد شیخ نثار نے اپنی بیوی کا سارا زیور بیچ دیا، اس واسطے کہ وہ کوئی نیا کاروبار شروع کر رہا تھا۔ اس نے دکان ماں ساز و سامان بیچ دی اور قرض بھی اٹھا لیا اور کھوکھے سپلائی کرنے کا کاروبار شروع کر دیا۔ آسیہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ سپلائی کے آرڈر کس طرح حاصل کرتا ہے۔ 1 سال کے اندر اندر آرا مشین لگ گئی، پھر ایک اور آرا مشین لگی اور پھر خیموں کا بھی آرڈر مل گیا۔ پیسہ پانی کی طرح آ رہا تھا۔ شیخ نثار کا دماغ پھر گیا، وہ راتوں کو بھی گھر سے باہر رہنے لگا اور شاید اس نے شراب بھی پینی شروع کر دی تھی۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بول چال بند ہو گئی، اولاد میں دلچسپی کم ہو گئی، باپ کا لباس بدل گیا اور بول چال کا طریقہ بھی بدل گیا۔ وہ اردو بول سکتا تھا، اب ادھر ادھر سے سن کر کوئی لفظ انگریزی کا بھی بولتا تھا۔ روپیہ پیسہ جتنی تیزی سے آ رہا تھا، اس سے دگنا تیزی سے گھر سے پیار محبت اور خوشیاں نکلتی جا رہی تھیں۔ گھر میں ایسی نحوست آئی کہ باپ بھی اپنا نہ رہا۔ عورتیں کہتی تھیں کہ کسی کی نظریں بد لگ گئی ہے، اس واسطے کہ اس گھر میں محبت اور خوشی زیادہ تھی اور اب رزق بھی چھاچھوں میں آ رہا ہے۔ شیخ نثار کی بیوی نے تعویذ لا کر دروازوں کے ساتھ باندھے، چوری چوری تعویذ کھول کر خامد کو پلائے، لیکن حالت گھر کی خراب ہوتی گئی۔ ایک روز پتہ چلا کہ باپ شہر سے باہر کوٹھی بنوا رہا ہے، اس نے گھر میں ذکر نہیں کیا۔ اور پھر ایک روز پتہ چلا کہ باپ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس نے اپنی پرانی بیوی سے کہا کہ اسے خرچ ملتا رہے گا اور اگر اس نے دعویٰ مقدمہ کیا تو اس کو طلاق مل جائے گی، پھر خرچ بھی نہیں ملے گا۔ بیوی رو پیٹ کر چپ ہو گئی، اس کو خرچ ملنا شروع ہو گیا۔ اولاد کے سر سے باپ اٹھ گیا تو سب بہن بھائی بہت روئے۔ وقت گزرتا گیا اور اولاد باپ کی صورت کو ترس گئی۔ آہستہ آہستہ باپ کا غم نفرت کی شکل اختیار کر گیا۔ بیٹے ہمیشہ کہتے کہ باپ کو قتل کر دیں گے۔ آسیہ اور اس کی چھوٹی بہن باپ کو یاد بھی کرتی تھیں اور برا بھلا بھی کہتی تھی۔ آسیہ نے اپنا حال یہ بتایا کہ وہ اپنا خون پیتی رہتی اور اس کے اندر غصہ کھولتا رہتا تھا۔ اس حالت میں اس نے 2 سال گزار دیے۔ ماں کی حالت دیکھ کر اس کے اندر زہر بھر گیا۔ اسے پتہ چلتا رہتا تھا کہ اس کے باپ کی نئی بیوی کیسی ہے اور اس کے کرتوت کیسے ہیں۔ آسیہ اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی کہ عورت کو اتنا مجبور نہیں ہونا چاہیے کہ مرد جب چاہے طلاق دے دے اور چاہے تو اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو خرید کر بیوی بنا لے۔ وہ کہتی تھی کہ وہ باپ اور بھائی کتنے ظالم ہیں جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بوڑھے مردوں کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں۔ اس واردات سے 6 مہینے پہلے آسیہ نے اپنا فرض سمجھا کہ وہ گھر میں قید نہ رہے اور ہاتھ پاؤں ہلا کر کچھ کمائے، اس واسطے کہ گھر میں زیادہ آمدنی کی ضرورت تھی۔ اس کی ایک سہیلی نے اسے ایک گھر کا راستہ دکھایا جہاں 2 بچوں کو گھر میں اردو اور انگریزی پڑھانی تھی۔ بچے ابھی اسکول میں داخل نہیں ہوئے تھے، 1 سال گھر میں انگریزی پڑھا کر انہیں انگریزی اسکول میں داخل کروانا تھا۔ آسیہ 10 جماعت پاس تھی، وہ اس گھر میں چلی گئی۔ بچوں کا باپ عمر 30-35 سال خوبصورت جوان تھا اور کوٹھی کی طرح کے مکان میں رہتا تھا۔ اس نے آسیہ کو دیکھا اور اسے بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھ لیا۔ آسیہ کو 50 روپے ماہوار سے زیادہ کی امید نہیں تھی۔ اس زمانے کے 50 روپے کو آج 10 سے ضرب دے لو تو پتہ چلے گا وہ رقم کتنی تھی۔ مگر بچوں کے باپ انوار نے آسیہ کو 100 روپیہ تنخواہ پیش کر دی۔ آسیہ صبح جاتی تھی اور 3 گھنٹے پڑھا کر آ جاتی تھی۔ آسیہ نے بتایا کہ انوار اس کو بہت اچھا لگا، اس واسطے کہ باتیں ہمدردی اور محبت کی کرتا تھا۔ آسیہ نے اس کو اپنا حال سنا دیا۔ ہمدردی انوار کے دل میں اور زیادہ ہو گئی اور وہ ایسی باتیں کرنے لگا کہ عورت کو اپنی آزادی اور مرضی استعمال کرنی چاہیے۔ عورت کی غلامی کو مذہب اسلام نے بھی منع کیا ہے۔ ایسی باتیں سنتے سنتے آسیہ کے اندر جو جھجک تھی وہ ختم ہو گئی۔ انوار اس کو کبھی 10-15 روپے ویسے ہی دے دیتا۔ انوار کسی بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا، بغرض کاروبار شہر میں کوٹھی بنائی تھی۔ اس کی بیوی دیہات کی ان پڑھ عورت تھی۔
انوار نے ایک روز آسیہ کو سنیما دکھا دیا، پھر ایک امیرانہ ہوٹل میں کھانا کھلا دیا۔ وہ تانگے پر ادھر ادھر آتے جاتے تھے۔ ابھی انوار کی کوئی حرکت ناپاک نہیں تھی، پھر ناپاک حرکت کا موقع بھی آ گیا۔ آسیہ اس کو گناہ سمجھتی تھی، لیکن جیسا کہ اس نے بیان دیا کہ اس کے دماغ میں یہ فطور آ گیا کہ اس کا باپ عیش و عشرت کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہ کرے۔ بیچاری یہ نہ سمجھ سکی کہ اس کے دل میں جن مردوں کی نفرت ہے اس واسطے کہ وہ عورت کو خرید لیتے ہیں اور عورت کو اجاڑ بھی دیتے ہیں، انوار بھی انہی مردوں جیسا مرد ہے جو اس کی عصمت کو خرید رہا ہے۔ ایک روز آسیہ روز کی طرح بچوں کو پڑھانے گئی تو انوار نے اس کو بتایا کہ اس نے بیوی اور بچوں کو 7-8 دنوں کے لیے گاؤں بھیج دیا ہے۔ اس نے آسیہ کو یہ بھی بتا دیا کہ بیوی بچوں کو اس واسطے بھیجا ہے کہ وہ آسیہ کے ساتھ آزادی سے 7-8 دن گزار سکے۔ آسیہ شریف لڑکی تھی، لیکن باپ نے اس کے اندر انتقام کی آگ جلائی اور انوار نے اسے فرار کا راستہ دکھا دیا اور اسے یہ عیش کا سبق دے دیا تھا۔ آسیہ راستہ گم کر بیٹھی، مگر گناہ کے بعد اس کے اندر سے ایسی ظالم آوازیں اٹھنے لگیں کہ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ عصمت کے موتی اس طرح گندگی میں نہیں پھینکنا چاہتی تھی۔ اس کے دماغ میں ایسا برا خیال کبھی آیا ہی نہیں تھا، مگر انوار کا جادو کام کر گیا۔ آسیہ اتنی پچھتائی کہ اکیلی بیٹھ کر روتی رہی، اور ایک ہی خیال اسے تنگ کرتا رہا کہ باپ کا ہاتھ اس کے سر پر رہتا تو وہ اس طرح خراب نہ ہوتی۔ اس نے ارادہ بہت پختہ کر لیا کہ انوار کو کہہ دے گی کہ وہ ایسا غلط تعلق اس کے ساتھ نہیں رکھے گی۔ دوسرے دن آسیہ ابھی اپنے گھر میں تھی کہ اس کا باپ شیخ نثار آ گیا۔ سب بہت حیران ہوئے کہ 2 سال بعد یہ پرانی بیوی کے ہاں اور پرانے گھر میں کیوں آیا ہے۔ آسیہ نے اسے اتنی مدت بعد دیکھا تھا۔ اس نے بڑا قیمتی سوٹ یعنی کوٹ پتلون پہن رکھا تھا، ٹائی بھی باندھی ہوئی تھی۔ اس نے صحن میں کھڑے ہو کر آسیہ کو بلایا اور اس سے کہا، مجھے بہت دنوں سے لوگ بتا رہے ہیں کہ تم کسی آدمی کے ساتھ سینما جاتی ہو۔ تمہیں اس کے ساتھ ہوٹل میں بھی دیکھا گیا ہے، اور تم اس کے ساتھ دریا پر بھی گئی تھی۔ تم ٹیوشن پڑھانے کے بہانے اس کے ساتھ عیش موج کر رہی ہو۔ آپ کون ہیں مجھے روکنے والے؟ آسیہ نے تانے کے لہجے میں کہا۔ کیا آپ کسی مسجد میں امامت کرتے ہیں؟ کیا حق ہے آپ کو مجھے روکنے کا؟ آپ نے جو سنا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ میں تمہارا باپ ہوں آسیہ، شیخ نثار نے کہا۔ میں عزت دار آدمی ہوں، افسروں میں میری عزت ہے، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں۔ تم میرا نام ڈبو رہی ہو۔ بڑا بیٹا بھی موجود تھا، اس نے باپ کو آپ کہنا بھی پسند نہ کیا۔ غصے میں باپ کو کہا، تم یہی کر سکتے ہو نا کہ ہمیں خرچ دینا بند کر دو گے؟ ہم کوڑی نہیں ہو گئے، ہم تمہاری بیوی کی آمدنی سے خرچ نہیں لیں گے، ہم جانتے ہیں تم ٹھیکے کس طرح حاصل کرتے ہو۔ آسیہ اور اس کے بھائی نے اپنے باپ کی بہت بے عزتی کی۔ باپ نے آسیہ سے کہا، اب اگر تم وہاں ٹیوشن پڑھانے گئی تو وہیں جا کر تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تم میری بیٹی ہو، میں قانون کی روح سے بھی تمہیں روک سکتا ہوں۔ تو پھر کل وہاں آ جانا، آسیہ نے کہا۔ یہاں تمہارا حکم نہیں چلے گا، میں کل 8 بجے اس گھر میں ہوں گی۔ شیخ نثار غصے سے پھنکارتا ہوا چلا گیا۔ اس کی بیوی خاموشی سے دیکھتی رہی اور اس کے آنسو بہتے رہے۔ آسیہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسے تھوڑا سا بھی شک نہیں تھا کہ اس کا باپ انوار کے گھر پہنچ جائے گا، لیکن اس کے باپ کے دن پورے ہو چکے تھے۔ اگلی صبح آسیہ روز کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے انوار کے گھر پہنچ گئی۔ انوار گھر میں اکیلا تھا۔ اس نے آسیہ کو بازوؤں میں لے لیا اور بالکل اس وقت کوٹھی کے سامنے ایک کار رکی۔ انوار باہر گیا، آسیہ کمرے میں کھڑی رہی۔ اسے اپنے باپ کی آواز سنائی دی، میری بیٹی آسیہ یہاں ہے۔ انوار نے جواب دیا کہ وہ یہیں ہے۔ وہ دونوں اندر آ گئے۔ باپ کو دیکھ کر آسیہ کو آگ لگ گئی۔ انوار نے شیخ نثار کو کرسی پر بٹھا لیا۔ شیخ نثار نے کل کی طرح آسیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آسیہ نے بھی کل کی طرح اس کی بے عزتی کی۔ انوار شیخ نثار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ گرم ہوتا چلا گیا۔ جب کوئی واقعہ یا حادثہ ہونا ہوتا ہے تو سارے حالات اپنے آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آسیہ نے بیان دیا کہ جس صوفے پر اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پیچھے فرش پر بجلی کی تار کا گز بھر کا ٹکڑا جو ٹیبل لیمپ کے ساتھ ہوتی ہے فرش پر پڑا تھا۔ بجلی والے کسی کام کے واسطے آئے تھے، کام کر کے تار کا یہ ٹکڑا پھینک گئے تھے۔ آسیہ اور انوار کو شیخ نثار نے آخر میں کہا کہ تم دونوں بدکار ہو۔ آسیہ پاگل ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ بولتی ہوئی باپ کے پیچھے چلی گئی اور تار کا ٹکڑا اٹھا کر بہت تیزی سے باپ کی گردن پر لپیٹ دیا، اور اس میں غصے اور پاگل پن نے اتنی طاقت پیدا کرتی کہ پھندا تنگ کر کے اس نے بہت زور سے تار کو دونوں طرف سے کھینچا۔ باپ تڑپنے لگا۔ انوار نے آسیہ سے کہا کہ وہ اور زور سے کھینچے۔ پھانسی دے دو اسے۔ انوار بھی غصے میں تھا۔ تار کا ایک سرا اس نے پکڑ لیا، دوسرا آسیہ کے ہاتھ میں تھا۔
دونوں نے زور لگایا تو شیخ نثار مر گیا۔ آسیہ نے مجھ کو بتایا کہ انوار نے اس کو ایک انگریزی پکچر دکھائی تھی، اس میں ایک آدمی کو اس کی بیوی اسی طرح قتل کرتی ہے۔ جب شیخ نثار مر گیا تو دونوں قاتل گھبرا گئے کہ لاش کو کہاں پھینکیں۔ آسیہ نے انوار سے کہا کہ میں نے اپنی عصمت تمہاری محبت اور مہربانی پر قربان کر دی ہے، اب تم قربانی دو اور لاش کو گم کرو۔ انوار نے ذرا سوچا اور لاش سٹور میں رکھایا۔ دونوں پیشہ ور قاتل نہیں تھے، قتل کر کے ان کے دماغ خراب ہو گئے۔ انوار کار چلانا جانتا تھا، اس نے لاش کی جیب سے کار کی چابی نکالی اور کار ریلوے اسٹیشن کے باہر کھڑی کرایا۔ اس نے آسیہ کو گھر بھیج دیا۔ گھر جا کر آسیہ نے ماں کو کہنا شروع کر دیا کہ امی آپ بیوہ ہو گئی ہیں۔ وہ خون ہضم نہیں کر سکتی تھی، رات خواب میں بھی کچھ نہ کچھ بولتی رہی۔ صبح انوار کے گھر چلی گئی، وہ بھی ذہنی طور پر اچھی حالت میں نہیں تھا۔ اس نے آسیہ کو بتایا کہ اس نے 3 آدمیوں کا انتظام کر لیا ہے، رات کو وہ شیخ نثار کی کار ریلوے اسٹیشن سے لے آئیں گے اور لاش اس میں رکھ کر کار دریا میں پھینک دیں گے۔ آسیہ کو یہ تسلی ہو گئی کہ لاش غائب ہو جائے گی، لیکن خون اس کے دماغ پر ایسا چڑھا کہ اس کے بھائیوں اور ماں نے مجھے بیان دیا کہ وہی تباہی بولتی تھی اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ آسیہ اس صبح بھی انوار کے گھر گئی جس صبح مجھے اطلاع ملی کہ دریا میں ایک کار پڑی ہوئی ہے۔ ہم کار نکلوا رہے تھے اور انوار آسیہ کو بتا رہا تھا کہ اب قتل کا کوئی سراغ نہیں رہا۔ اس نے آسیہ کو بتایا کہ صبح کی اذان سے ذرا پہلے وہ ریلوے اسٹیشن گیا اور کار لے آیا۔ کرائے کے آدمیوں نے لاش کو کار کی پچھلی سیٹ پر ڈالا، لاش اکڑ گئی تھی، اس واسطے بہت مشکل سے ٹانگیں دوہری کی گئیں اور کار دریا میں پھینک گئے۔ آسیہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ آدمی کون تھے۔ انوار اور آسیہ نے خوشی منائی اور ایک بار پھر بدی کا ارتکاب کیا۔ آسیہ اپنے گھر گئی تو اس کے بھائیوں کو تھانے میں بلایا جا چکا تھا۔ جو کانسٹیبل انہیں بلانے گیا تھا اس نے ان کو بتا دیا تھا کہ ان کے باپ کی لاش دریا سے برآمد ہوئی ہے۔ ان کی ماں کو بھی پتہ چل گیا۔ آسیہ گھر آئی تو ماں نے اس کو بھی بتا دیا۔ وہ تھانے کی طرف دوڑ پڑی، خون اس کے دماغ پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکی کہ اس کے بھائیوں کو تھانے میں رکھا جائے۔ اس نے بھائیوں کو بچانے کے لیے اقبال جرم کر لیا۔ اسے میں نے حوالات میں بند کر دیا۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر گھر چھوڑ آتا، لیکن میں قانون کے ہاتھوں مجبور تھا۔ انوار کو گرفتار کرنے گئے تو اس کی کوٹھی کو تالا لگا ہوا تھا۔ آسیہ نے اس کے گاؤں کا نام بتا دیا، وہاں جا چھاپا مارا۔ بڑا امیر خاندان تھا، اس واسطے ان لوگوں نے بہت رشوت میرے آگے رکھی۔ میں انوار کو گرفتار کر کے لے آیا، اس کی کوٹھی کی تلاشی لی، اس سے کہا کہ وہ اقبال جرم کر لے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اسے حوالات میں رکھا۔ حوالات کا دوسرا کمرہ عورتوں کے لیے تھا، اس میں آسیہ بند تھی۔ اس کا بیان اقبالی مجسٹریٹ کے پاس ریکارڈ کرانا تھا۔ مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ ایسا کس طرح ہو گیا کہ آسیہ نے مجسٹریٹ کے سامنے جا کر کہہ دیا کہ تھانے دار نے مجھ پر بہت زیادتی کر کے بیان دینے پر مجبور کیا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ انوار نے میرے کسی کانسٹیبل کو رشوت باہر سے دلا کر آسیہ کو پیغام دے دیا تھا کہ اقبالی بیان نہ دینا۔ ان 3 آدمیوں کا کوئی سراغ نہ ملا جنہوں نے کار دریا میں پھینکی تھی۔ آسیہ مجھے ہر ایک بات بتا چکی تھی کہ اس نے انوار کے ساتھ مل کر یہ جرم کس طرح کیا ہے۔ میں نے شہادتیں اس کے مطابق اکٹھی کر لیں، خانے جو خالی تھے وہ ادھر ادھر سے پر کر لیے۔ مجرموں کو سزا دلانے کے واسطے تھانے داروں کو خالی خانے کسی نہ کسی طرح پورے کرنے پڑتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس میں خوش نہیں تھا کہ آسیہ کو سزا ملے، لیکن مجھے اپنی نوکری کا بھی خیال تھا۔ انوار نے اپنے لیے اور آسیہ کے لیے ایک ہی وکیل کیا۔ میں اس کو جانتا تھا، لالا چرن داس قتل کے کیسوں کا بہت قابل وکیل تھا۔ میں اس وکیل کو چوری چوری اس کے گھر جا کر ملا اور اسے بتایا کہ میں نے سارا کیس آسیہ کے اقبالی بیان پر تیار کیا ہے، جس سے وہ اب منحرف ہے۔ آپ اس کو انتہائی سزا سے اس طرح بچا سکتے ہیں کہ اس سے پورا اقبالی بیان کورٹ کے سامنے دلوا دیں۔ شاید سیشن جج جو انگریز تھا اس پر رحم کر جائے، ورنہ اسے عمر قید مل جائے گی۔ وکیل میری نیت سمجھ گیا، اس نے میرا تیار کیا ہوا کیس دیکھا تو میری بات مان گیا۔ انوار اقبال کرتا نہ کرتا وہ نہیں بچ سکتا تھا۔ میرا کیس زیادہ مضبوط تھا اور سرکاری وکیل ایک اینگلو انڈین لالا چرن داس جیسا قابل اور محنتی آدمی تھا۔ لالا چرن داس وکیل صفائی نے انوار کو بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس نے کورٹ میں یہ اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا کہ ملزم نمبر 2 مسمات آسیہ اقبالی بیان دینا چاہتی ہے۔ چرن داس نے آسیہ اور انوار کو منوا لیا تھا کہ آسیہ اقبالی بیان دے دے۔ انوار سمجھ گیا تھا کہ وہ نہیں بچ سکتا۔ میں آج بھی انوار کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے آسیہ کو بچانے کے واسطے اس سے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے دے۔
آسیہ کا بیان لالا چرن داس نے بہت قابلیت سے دلوایا۔ کورٹ میں بیان وکیل اپنے سوالوں کے ذریعے اور اپنی ہدایات دے کر دلوایا کرتے ہیں۔ سیشن جج نے انوار کو سزائے عمر قید سنا دی اور آسیہ کو صرف 5 سال سزائے قید دی۔ اس نے بہت لمبا فیصلہ لکھا تھا جس میں یہ الفاظ تحریر کیے گئے جو انگریزی میں میرے پاس محفوظ ہیں۔ میں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ملزمہ مسمات آسیہ کا رد عمل بد کردار اور ظالم ہندوستانی سوسائٹی کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ اس کے باپ نے اس سے دستبردار ہو کر اسے انوار جیسے بے اصول اور بد اخلاق آدمی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ مجرم نمبر 1 مسمی انوار نے محبت اور ہمدردی کے دھوکے میں اس کی عصمت دری اس کی مرضی سے کی۔ مسمات آسیہ قتل نہ کرتی تو خودکشی کر لیتی۔ بڑی آسانی سے ثابت کیا جا سکتا تھا کہ ملزمہ قتل سے پہلے اور قتل کے وقت پاگل پن کی کیفیت میں تھی اور مقتول کی طرف سے فوری اشتعال نے اسے قاتل بنا دیا، مگر اس کورٹ کے سامنے ایسی کوئی شہادت پیش نہیں کی گئی۔ اس کے باوجود کافی شہادت موجود ہے جو ملزمہ کو تعزیرات ہند کی دفعہ 302 کی انتہائی سزا سے بچا سکتی ہے۔ اسے 5 سال سزائے قید بامشقت دی جاتی ہے۔ اپیل ہوئی تو ہائی کورٹ نے انوار کی سزا بحال رکھی اور آسیہ کی سزا 1 سال اور کم کر دی۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔